بار بار کہہ رہا ہوں کتابوں کا مطالعہ بڑھنا چاہیے، مجھے تم سے سخت شکایت ہے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ ان مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ اسلام کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں۔ یہ مجرم ہیں، مجرم، پکے مجرم ہیں آپ لوگ، جو آپ کتابیں نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ میرا گلا سوکھا جا رہا ہے یہ کہتے کہتے کہ بھائی یہ کتابیں کس کے لیے لکھی جا رہی ہیں؟ علماء کتابیں علماء کے لیے نہیں لکھتے، علماء کتابیں آپ کے لیے لکھتے ہیں، اور آپ نے طے کر لیا کہ کتابیں نہیں پڑھیں گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ کا کام کا مقصد یہ ہے کہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کے سوا کچھ نہ پڑھو، تو وہ خاندانی بیوقوف ہے، وہ غدار اور بے وفا ہے، وہ جاہل ہے۔ کبھی نہیں کہا تبلیغ کے اکابرین نے کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ ہاں جب جماعت میں نکلو تب تو مشورے سے ایک ہی کتاب طے ہوگی، ورنہ 10 ساتھی ہیں وہ 10 کتابیں لے آئیں گے، اور کتابیں پڑھنے کے بجائے جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ کوئی کہے گا یہ پڑھو، کوئی کہے گا یہ پڑھو۔ لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں پڑھو، بہشتی زیور پڑھو، معارف الحدیث پڑھو، اسلام کیا ہے پڑھو، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے پڑھو، دین و شریعت پڑھو، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پڑھو۔ کیا تم جاہل رہنا پسند کرتے ہو؟ یہ کہاں کی بد ذوقی ہے؟ اگر تم اپنی چائے اور آئس کریم کا خرچ کم کر دو تو ہر مہینے ایک کتاب خرید سکتے ہو۔ اگر تم اپنی پان کا خرچ کم کر دو، بیڑی اور سگریٹ کا نام تو میں لیتا نہیں، اگر تم اس کا خرچ کم کر دو تو تم ہر مہینے کوئی بزرگ کی کتاب پڑھ سکتے ہو۔ کتابوں کے شوق پیدا کرو اپنے اندر، پڑھنے کی عادت ڈالو، نوجوانوں پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کتاب کا مذاکرہ کرو۔ پورے گھر میں کتابوں کی الماریاں ہونی چاہیے، کتابوں کی لائبریری ہونی چاہیے، لگے کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ جس اسلام کی شروعات، جس قرآن کی شروعات اس حکم سے ہوئی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بار بار کہا گیا تھا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو پڑھو پڑھو، وہی امت سب سے زیادہ ان پڑھ بن گئی، سب سے کم پڑھنے والے بن گئے آپ لوگ۔ 50 سال سے میں سفر کر رہا ہوں، مسلمان سفر میں، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، پلیٹ فارم پر، اسٹیشن پر دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بیگ سے کوئی دینی کتاب نکال کر پڑھنا شروع کرے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ مجھے آپ جواب دیں، کیا ہوا کیا ہے؟ یا آپ کو کتابوں سے وحشت کیوں ہو گئی؟ یا آپ نے کیوں طے کر لیا کہ کتابوں کا پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے؟ آپ جاہل رہنے پر کیوں راضی ہیں؟ آپ ہوں گے سرپنچ اپنی پنچایت کے، آپ ہوں گے تاجر، کوئی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی۔ اللہ کے یہاں قیمت ہے آپ کے علم کی اور آپ کے عمل اور تقوی کی۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے، طے کر رکھا ہے کہ ہم کو قرآن کو نہیں سمجھنا۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبلیغ کی دعوت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے اغساقر ہوں چاہے اکابر۔ تبلیغ کی دعوت نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ سینکڑوں کتابیں تبلیغ کی برکت سے لکھی ہمارے علماء نے، اور پڑھنے والے بھی ان میں شروع کے زمانے میں وہی ہوتے تھے جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے تھے۔ ان کے اندر ایک شوق آتا تھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ علم آئے، تو وہ کتابیں پڑھتے تھے، بہت رواج تھا۔ یہ پچھلے 30-40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، آج کے مسجدوں میں آنے والے، بزرگوں کے پاس آنے والے، بیان کرانے والے یا جماعتوں میں نکلنے والے 98% لوگ، وہ بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے علم کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ جب اللہ کی کتاب کو تم نہیں پڑھو گے تو کسی اور کتاب کو کیا پڑھو گے؟ جب کوئی شوق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ معلوم تو ہو کہ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔